أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. 26 پارے سورہ احقاف، تیسری رکوع ہے اور یہ رکوع آیت نمبر 21 سے لے کر آیت نمبر 27 تک کے آیتوں پر مشتمل ہے۔ سورہ احقاف کے اس تیسری رکوع میں حضرت ہود علیہ السلام کے قوم کے نافرمانیوں کا تذکرہ ہے۔ یہ قوم یمن کے مغربی جانب جو صحرائے اعظم ہے، وسیع اور عریض رتیلی علاقہ ہے، وہاں پہ آباد تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس قوم کو بے پناہ طاقت عطا فرما دی تھی، پرامن اور سکون زندگی عطا کر رہے تھے، اللہ نے عطا فرمائی تھی ان کو۔ اور یہاں پہ وہ مشہور قبیلے آباد تھے جن کو ارمبی کہا جاتا ہے۔ ان کی ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ہود علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، لیکن ان لوگوں نے حضرت ہود علیہ السلام کے دعوت و تبلیغ سے انکار کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان پر عذاب مسلط کی، اور وہ عذاب اس صورت میں کہ اللہ نے ان کو قحط سالی میں مبتلا کیا۔ حضرت ہود علیہ السلام ان کو برابر سمجھاتے رہے کہ بے توبہ کر لو تاکہ اللہ تبارک و تعالی اپنے رحمتوں کا نزول تم پہ شروع کر دیں۔ ان لوگوں نے کہا کہ گردش زمانے کی وجہ سے یہ کبھی بارشوں کا کثرت کے ساتھ ہونا، کبھی بارشوں کا لمبے زمانے تک نہ ہونا، یہ تو ہوتا رہتا ہے۔ ہر ہود علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ اب آپ یہاں سے نکلیں۔ وہاں سے نکل گئے۔ پیچھے سے اللہ تبارک و تعالی نے بادلوں کی صورت میں اپنا عذاب ان کی طرف بھیج دیا، اور یہ لوگ اتنے خوش ہو گئے ان بادلوں کو دیکھ کر کہ بھئی آپس میں خوشیاں مناتے ہوئے کہنے لگے کہ پیغمبر ہمیں ڈرا رہا تھا کہ بارش نہیں ہوگی، اب دیکھو بادلیں ہمارے طرف چل پڑی ہے، اور وہ بھی اتنے گھنے اور گہرے بادل ہیں کہ اس میں سے بارش ضرور ہوگی۔ جب یہ لوگ خوشیاں مناتے ناچتے باہر میدانوں میں آئے اور وہ ابر وہ بادل برابر ان کی طرف بڑھ رہا تھا، تو بجائے بارش کے ان بادلوں میں سے آگ ان لوگوں پہ برسی، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس طرح سے ان لوگوں کو اپنے عذاب میں گرفتار کر دیا۔ چنانچہ شاید باری تعالیٰ ہے وذکر، اور آپ یاد کیجئے اخا عاد، قوم عاد کے بھائی کو، یعنی حضرت ہود علیہ السلام کو۔ اذ انذر قومہ، جب اس نے ڈرایا اپنے قوم کو، بالاحقاف، احقاف میں۔ احقاف کے معنی ہی یہی ہے کہ وسیع اور عریض رتیلی زمین، اور یہ زمین محققین یہی لکھا ہے کہ یہ یمامہ، عمان، بحرین، حضرموت اور مغربی یمن کے درمیان میں جو صحرائے اعظم ہے، یا جو خالی علاقہ ہے، ابھی اس میں آبادی نہیں ہے، یہ وہ جگہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ، اور یقیناً گزر چکے تھے ڈرانے والے، من بین یدیہ، ان سے آگے بھی، یعنی یہ بھی کوئی ایسا پیغمبر نہیں تھا کہ جس سے پہلے پیغمبروں کی کوئی تاریخ ہی موجود نہ ہو، جیسے کہ گزشتہ رکوع میں ہو گزرا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کہہ دیجئے کہ ما کنت بدعا من الرسل، میں کوئی انوکھا پیغمبر نہیں ہوں کہ مجھ سے پہلے یہ دنیا انسانیت پیغمبروں کے تاریخ اور پیغمبروں کے حالات سے واقف نہ ہو۔
تو اسی طرح اللہ فرماتا ہے کہ ان سے پہلے بھی ہم نے کئی ڈرانے والوں کو مبعوث کیا تھا، ومن خلفہ، اور ان کے پیچھے بھی۔ پیغمبر نے فرمایا اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ تم بندگی نہ کرو سوائے اللہ کے کسی کی بھی، انی اخاف علیکم، بے شک میں ڈرتا ہوں تم پر، عذاب یوم عظیم، بڑے دن کے عذاب کی۔ قالوا، کہا انہوں نے، اجئتنا، کیا تو آیا ہے ہمارے پاس، لتافکنا، کہ پھیر دے ہمیں، عن آلہتنا، ہمارے معبودوں سے، فاتنا، پس لیا ہم پر، بما تعدنا، وہ جو تو ہم سے وعدہ کرتا ہے، ان کنت من الصادقین، اگر ہے تو سچوں میں سے۔ قال، حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ بے انما العلم عند اللہ، کہ میں جس چیز کا خبر تمہارے پاس لے کے آیا ہوں، یعنی قیامت، اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے۔ اب میری ڈیوٹی کیا ہے، وَأُبَلِّغُكُمْ، اور میں پہنچاتا ہوں تمہیں، ما ارسلت به، وہ جس کے ساتھ اللہ نے مجھے مبعوث کیا ہے، یعنی جو پیغام اللہ نے مجھے دے کر بھیجا ہے میں تو وہی پہنچاؤں گا۔ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ، اور لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ تم بڑے نادان قوم ہو، کہ خدا کا میں پیغمبر ہوں، اور جو پیغام اللہ نے میرے ہاتھ بھیجا ہے وہ پہنچا رہا ہوں، اس سے زائد کا نہ مجھے علم ہے نہ اختیار۔ اور باقی یہ ہے کہ جس پیغام کا اللہ نے میرے ذریعے تمہیں آگاہ فرمایا ہے، یعنی عذاب وغیرہ، وہ کب واقع ہوگا تو یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ اور جہاں تک مجھ سے مطالبہ کرتے ہو کہ فاتنا بما تعدنا، جس کا تو ہم سے وعدہ کرتا ہے وہ لیا، تو بھئی لانا اللہ کا کام ہے، میرا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، فلما رأوہ، پھر جب دیکھا ان لوگوں نے، عارضا، بادل، مستقبل اودیتہم، جو برابر چلا آ رہا تھا ان کے آبادیوں کی طرف، قالوا، کہنے لگے، ھذا عارض، یہ بادل ہے، ممطرنا، جو ہم پہ برسے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی کیا معلوم، بل ہوا، بلکہ وہ چیز ہے، استعجلتم بھی، جس کے تم جلدی کرتے تھے، یعنی یہ برساؤ بادل نہیں بلکہ عذاب الہی کی آندھی ہے، جس کے لیے تم جلدی شور مچا رہے تھے۔ ریح فیہا عذاب علیم، یہ ہوا ہے کہ جس میں دردناک عذاب ہے۔ تدمر کل شیء، کہ جو اکھاڑ پھینکے ہر چیز کو، بے امر ربہا، اپنے رب کے حکم سے، فاصبحوا، پر پھر وہ صبح کو رہ گئے، لا یرا، کہ کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا، الا مساکنہم، مگر ان کے گھریں، کذالک نجزی القوم المجرمین، ایسے ہی ہم سزا دیا کرتے ہیں مجرم قوم کو۔ 7 رات اور 8 دن مسلسل ہوا کا وہ غضبناک طوفان چلا کہ جس کے سامنے درخت، آدمی اور جانوروں کی حقیقت تنکوں سے زیادہ نہ تھی۔ ہر چیز ہوا نے اکھاڑ پھینکی اور چاروں طرف تباہی نازل ہو گئی، آخر مکانوں کے کنڈرات کے سوا کوئی چیز نظر نہیں آتی تھی۔ دیکھ لیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے مجرموں کا حال یہ ہوتا ہے۔ چاہیے کہ ان جیسے واقعات کو سن دے کر بندہ اپنے اعمال کی طرف توجہ دے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے، مسلم شریف میں حدیث ہے، کہ جب بادل آتے تو بارش کے برسنے سے پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے بے چین ہوتے۔ ایک مرتبہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، بارش آتی ہے، لوگ خوش ہوتے ہیں، لیکن اب آپ کو میں دیکھتی ہوں کہ آپ بڑے بے چین رہتے ہیں، کبھی اندر کبھی باہر، کبھی آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، اور چہرے مبارک بھی متغیر ہوا ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ، لوگ بادلوں کو دیکھ کر کے خوش ہوتے ہیں، لیکن انہیں کیا معلوم کہ ان بادلوں سے ان لوگوں پر کیا کچھ برسے گا، اس لیے کہ ایسے ہی بادلوں کو دیکھ کر پہلے بھی قومیں ہنستی رہی، خوشیاں مناتی رہی، لیکن جس چیز کا انہوں نے ان بادلوں سے آس لگایا بیٹا، یعنی بارش، اس کے وجہ ان پہ عذاب برسا۔ معلوم نہیں ان بادلوں سے کہیں ایسا نہ ہو کہ عذاب برستے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے بے چین رہتے تھے جب تک بارش نہ ہو جاتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وہ مسلسل طوفان اور تیز ہوائیں جو ان پہ آئی تو اس کے بعد ان کے کنڈرات کے سوا کچھ بھی نہیں دکھائی دے رہا تھا۔ کذالک نجزی القوم المجرمین، ہم ایسے ہی سزا دیا کرتے ہیں مجرموں کو۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ، اب اللہ تبارک و تعالیٰ اہل مکہ سے مخاطب ہے کہ تمہیں بھئی جس اپنے قوت اور اپنے شوکت اور اپنے طاقت پہ جو ناز ہے، تم ان سے طاقت، شان اور قوت میں
ابھی بہت پیچھے ہو. وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ اور یقیناً ہم نے مقدور دیا تھا، ہم نے طاقت دی تھی ان کو، فیما ان چیزوں میں، مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ کہ جن کا تم کو مقدور نہیں دیا ہم نے. وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا اور ہم نے ان کو بھی کان دیے تھے، وَأَبْصَارًا اور آنکھیں دی تھی، وَأَفْئِدَةً اور دل اور دماغ دیے تھے. چونکہ آپ لوگ اپنے آپ کو بہت زیادہ دانا کہتے ہو، گزشتہ رکوع میں ہو گزرا ہے کہ ان لوگوں